الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام حاضرین مجلس، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہمارے لیے خوشی، مسرت اور سعادت کا مقام ہے کہ معمول کے اور روایت کے مطابق اس گھر میں آج پھر ایک مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ کی اس وقت میں نے تلاوت کی ہے. یہ قرآن کریم کی وہ عظیم الشان صورت ہے جو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے. قرآن کریم کا کوئی حصہ، کوئی صورت ایسی نہیں ہے سورۃ الفاتحہ کے علاوہ جس کی تلاوت ہر نماز اور ہر رکعت میں ضروری ہو. خواہ وہ نماز فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، اس کی ہر رکعت میں آپ سورہ فاتحہ ضرور پڑھتے ہیں. باقی تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جہاں سے آسان ہو قرآن پڑھ لو. کوئی آیات متعین نہیں کی گئی، کوئی سورت، کوئی پارہ متعین نہیں کیا گیا کہ یہ ضرور پڑھیں. صرف سورۃ الفاتحہ ایک ایسی سورت ہے جس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ضروری قرار دیا گیا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سورۃ الفاتحہ کتنی اہمیت رکھتی ہے. اور اسے اللہ کے پیغمبر نے جو ہر نماز کی ہر رکعت میں ضروری قرار دیا، اس کی حکمت تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن بظاہر اہل علم فرماتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے. قرآن کریم کا نچوڑ، عطر اور لب لباب ہے. جتنے مضامین اللہ نے قرآن میں بیان کیے ان سب کو اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں جمع کر دیا.
تو اس لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کی تلاوت ضروری قرار دی گئی کہ پورا قرآن تو نہیں پڑھ سکتے، چلو قرآن کا خلاصہ ہی ہر نماز ہر رکعت میں پڑھ لو۔ قرآن کریم تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,23,999 انبیاء اور پیغمبر جو آئے، ان پر اللہ نے جو وحی اتاری، جو اللہ نے ان پر صحیفے نازل کیے یا کتابیں اتاری، ان تمام کے مضامین کو اللہ نے قرآن کریم میں جمع کر دیا۔ قرآن کریم تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے اور تمام آسمانی وحی کا جامع، اور قرآن کریم کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ۔ قرآن تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ ایک مجلس میں کہ اگر میں چاہوں تو میں سورۃ الفاتحہ سے 10,000 مسائل دین کے بیان کر سکتا ہوں۔ تو کسی نے کہا کہ اس کے تو 10,000 الفاظ بھی نہیں ہیں، تو امام رازی رحمۃ اللہ نے یہ دعویٰ کیسے کر دیا؟ اب امام رازی رحمۃ اللہ نے ارادہ کیا کہ میں نے جب یہ دعویٰ کیا اور کسی کو اس پر اعتماد نہیں ہے تو چلے میں اللہ کا نام لے کر پھر اس کو شروع کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے شروع کیا تو فرماتے ہیں کہ میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کو تحفظ کہتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت جب کرنے لگے تو پہلے یہ پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضروری ہے۔ میں نے اس کے اندر کیا مضامین ہیں، کیا چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، وہ لکھنا شروع کی، تو 10,000 باتیں میں نے اعوذ باللہ کے اندر ہی لکھ دی، تحفظ میں لکھ دی۔ سورۃ الفاتحہ کی بات اب باری تو بعد میں آنی تھی۔ تو سورۃ الفاتحہ جو قرآن کریم کا خلاصہ ہے، اب اس خلاصے کا خلاصہ کیا ہے؟ یعنی سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تو میرے شیخ و مربی حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ صرف 2 چیزیں، نمبر 1 شکر، نمبر 2 دعا۔ کہ سورہ فاتحہ میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرو، اور یہ بھی تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگو۔ تو ہم دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ پورا قرآن کریم کا خلاصہ بھی 2 چیزیں ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر، اور جس چیز کی بھی ضرورت اور حاجت ہو اس کی دعا، وہ اللہ سے مانگنا۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب الحمدللہ شکر کا کلمہ ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ، ہم پانی پیتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ، کوئی بھی اچھی خبر ملے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، کاروبار میں نفع ہو جائے تو کہتے ہیں الحمدللہ، خیریت اور عافیت کے ساتھ سفر ہو جائے، گھر منزل پر پہنچ جائیں تو کہتے ہیں الحمدللہ، بیٹے اور بیٹیاں گھر سے باہر سفر پر گئے ہوں واپس آ جائیں تو کہتے ہیں الحمدللہ، وہ اطلاع دیتے ہیں کہ ہم خیریت سے پہنچ گئے، کہتے ہیں الحمدللہ۔ تو الحمدللہ شکر کا کلمہ ہے، اور قرآن کریم شروع ہی الحمدللہ سے ہو رہا ہے۔ تو گویا شکر کی تعلیم دی گئی، اور قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کا آغاز ہی شکر کے کلمے سے گئے، اور سورہ فاتحہ جو قرآن کا خلاصہ ہے، جس کو ام القرآن کہا جاتا ہے، اس کا ایک نام ام القرآن بھی ہے۔ قرآن کا خلاصہ، قرآن کی جڑ، قرآن کی ماں، قرآن کی بنیاد، تو وہ شروع کس سے ہو رہی ہے؟ شکر کے کلمے سے، الحمدللہ رب العالمین۔ بلکہ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ اس کی کل 7 آیتیں ہیں،
3.5 آیتیں اللہ فرماتے ہیں میرے لیے ہیں اور 3.5 آیتیں میں نے اپنے بندے کے لیے اتاری. الحمدللہ رب العالمین یہ آیت اللہ کے لیے ہے، یعنی یوں مانا کہ اس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو اس آیت میں اللہ کی تعریف ہے. اور پھر تعریف میں بھی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی شانیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات ہیں، مگر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی جس صفت کا سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی صفت کا ذکر ہے، ربوبیت کا. اور عام طور پر ہم رب کا معنی کہتے ہیں پالنے والا، پالنہار، کہ تمام جہانوں کا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے. مگر یہ معنی اور یہ ترجمہ لفظ رب کا حق ادا نہیں کرتا. علماء فرماتے ہیں کہ رب اس کو کہتے ہیں جس میں 3 باتیں ہوں. نمبر 1 فرمایا کہ رب اس کو کہتے ہیں کہ جو عدم سے وجود میں لائے. جیسے میں اور آپ نہیں تھے، اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. میں اور آپ نہیں تھے، ہمیں اللہ نے وجود دیا. زمین و آسمان نہیں تھے، اللہ نے ان کو وجود دیا. پہاڑ اور دریا نہیں تھے، اللہ نے ان کو وجود دیا. چاند سورج ستارے نہیں تھے، اللہ نے ان کو وجود دیا. جنات، فرشتے، جانور، یہ کوئی چیز بھی نہیں تھی، اللہ نے ان کو وجود دیا. تو رب اس کو کہتے ہیں جو عدم سے وجود میں لائے. چیز نہ ہو اس کو پیدا کر دے، اس کو بنا دے. اور رب کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ رب اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز پیدا کرے، بنائے، جس کو وجود دے، پھر اس وجود کی بقا کا، کہ یہ ختم نہ ہو جائے، بننے کے بعد فوراً ضائع نہ ہو جائے، یہ ہمیشہ باقی رہ گئے، اس کی بقا کا انتظام کرے، اس کو رب کہتے ہیں. مثال یہ بیان کی گئی کہ جیسے میں اور آپ ہیں، مجھے اور آپ کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے بنایا، یہ بچے ہمارے اللہ نے پیدا کیے. مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وجود دیا تو اس وجود کو باقی رکھنے کا بھی انتظام اللہ نے شروع میں ہی کر دیا. اور اس کے لیے بھی اللہ نے جو اس بقا کا کیا تو کتنی چیزیں کی. نمبر 1 یہ کیا کہ ہماری ماں کے دل میں ہماری محبت ڈال دی. ابھی انسان پیدا نہیں ہوتا، ابھی وہ پیدائش کے مرحلے میں ہوتا ہے، وہ دنیا میں نہیں آیا ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کی ماں کے دل میں اس کی ہونے والی اولاد کی محبت پیدا کرتے ہیں. اتنی محبت پیدا کر دیتے ہیں، اتنی محبت پیدا کر دیتے ہیں کہ ماں اپنی اولاد کو آرام پہنچاتی ہے، خود تکلیف اٹھاتی ہے. سخت گرمی ہو، بجلی چلی جائے، ایئر کنڈیشن بند ہو جائے، وہ رات کو خود جاگے گی، بچے کے اوپر پنکھا کرے گی. ہاتھ کے پہلے پنکھے ہوتے تھے، یا دوپٹے سے اس کو پنکھا کرتی رہے گی تاکہ میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا بچہ سو جائے، خود جاگتی رہے گی. سردی ہو اور سردی سے بچاؤ کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو اولاد کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر ساری رات جاگے گی تاکہ میرے جسم کی گرمی اس موسم کی سردی سے اس کو بچا لے. خود نہیں کھائے گی، اولاد کو کھلائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت کے 2 بچے تھے، بھوک سے رو رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کھجور دی. اب ماں کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے اور بچوں کو بھی بھوک ہے، تو ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے. ایک ٹکڑا ایک بچے کو دے دیا، دوسرا ٹکڑا دوسرے بچے کو دے دیا. خود جیسے پہلے بھوکی تھی ویسے بھوکی رہی. تو یہ اللہ تبارک و تعالی پیدا ہونے سے پہلے ہی جس کو پیدا اللہ نے کرنا ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ اس کو باقی رکھنے کا انتظام یوں کرتے ہیں کہ پہلا نظم یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی ماں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ ماں اپنے ہونے والی اولاد کا خیال رکھے، اس کو سنبھالے. کتنی مرتبہ ماں رات کو اٹھتی ہے اور بچوں کا پیمپر تبدیل کرتی ہے. بچہ بستر پر پیشاب کر دے، اس کا بستر تبدیل کرتی ہے. اس کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ میرا بچہ تھوڑی سی دیر کے لیے بھی پیشاب والے کپڑے کے اوپر لیٹے.
یہ ہے ماں، اس لیے ماں کی قدر کیا کرو۔ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے کہ میری اور آپ کی پرورش میں ماں کا کتنا بڑا کردار اور حصہ ہے۔ تبھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ اپنی ماں کو کبھی نہ ستایا کرو، کبھی نہ دل دکھایا کرو، ماں کے پاؤں دبایا کرو، ماں کی خدمت کیا کرو۔ ماں کے احسانات کا بدلہ پوری زندگی انسان نہیں دے سکتا، اور ماں کی دعائیں لیا کرو۔ ماں کی دعا میں بڑی طاقت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھے، اور ان کی والدہ تہجد میں اٹھ کر روتی تھی، دعائیں مانگتی تھی کہ اللہ میرے بیٹے محمد بن اسماعیل بخاری کو بینائی دے دے۔ ایک دن رات کو سوئی تہجد پڑھنے کے بعد تو خواب میں ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو، اللہ نے تمہاری دعا کی وجہ سے تمہارے بیٹے محمد بن اسماعیل کی آنکھوں میں روشنی ڈال دی، بینائی دے دی۔ اٹھی تو دیکھا تو امام بخاری کی آنکھوں میں بینائی تھی۔ ماں کی دعا میں طاقت کتنی ہے کہ ماں کی دعا کی برکت سے اللہ نے نابینے کو بینا کر دیا۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ امام بخاری کو اللہ نے صرف بصارت اور ظاہری بینائی نہیں دی، دل کی بصیرت بھی عطا کر دی، فراست بھی عطا کر دی۔ اور آج پوری دنیا ان کی قرآن کریم کے بعد ان کی کتاب کو جو صحیح بخاری احادیث کی ہے سب سے زیادہ صحیح مانتی ہے، عرب و عجم اس کو سب سے زیادہ صحیح مانتے۔ تو ماں کے دل میں اللہ نے محبت اس لیے پیدا کی تاکہ یہ اولاد ضائع نہ ہو جائے۔ جس کو میں وجود دے رہا ہوں، یہ وجود پھر باپ کے دل میں محبت ڈال دی۔ باپ کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اور پسینہ پسینہ ہو رہا ہے۔ کس لیے کما رہا ہے؟ اولاد کے لیے کما رہا ہے، اس کی ضروریات کا انتظام کر رہا ہے۔ اس لیے ہر ایک چیز کی مثل ہے، ماں باپ کی مثل بھی اللہ نے نہیں بنائی۔ ماں باپ جیسی چیز اللہ نے نہیں بنائی۔ دوست مل جاتے ہیں، سب مل جاتے ہیں، سہیلیاں مل جاتی ہیں، لیکن نہ ماں ملتی ہے نہ باپ ملتا ہے۔ ماں اور باپ جیسی چیز بھی اللہ نے نہیں بنائی۔ اللہ کی مثل بھی نہیں ہے، اور اللہ نے ماں باپ کی بھی کوئی مثل نہیں بنائی۔ اس سے قرآن میں جہاں کئی جگہ اللہ نے اپنا ذکر کیا، ساتھ ماں باپ کا ذکر کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ رب ہیں، اور رب اس کو کہتے ہیں جو عدم سے وجود میں لائے، جو چیز بالکل نہ ہو اس کو وجود دے دے، اور پھر اس وجود کی بقا کا انتظام کرے۔ پھر اس کو مثال سے عرض کر رہا ہوں، جیسے مجھے اور آپ کو اللہ نے وجود دیا اور ہمیں پیدا اللہ نے کیا، تو ہمارے وجود باقی رہ گئے، ہم پیدا ہونے کے بعد فوراً ختم نہ ہو جائیں، اس کے لیے ایک تو ماں اور باپ کے دل میں اللہ نے ہماری محبت ڈال دی، تبھی تو انہوں نے ہماری ضروریات کا انتظام کیا، ہمارا خیال کیا۔ اور دوسرا یہ کیا کہ ابھی ہم ماں کے پیٹ میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پر ماں کے پیٹ کے اندر ہی ایک بین الاقوامی زبان سکھا دی، انٹرنیشنل زبان۔ وہ عرب کا بچہ ہو، وہ اجمی کا بچہ ہو، وہ گوروں کا ہو، وہ کالوں کا ہو، وہ جس کا بھی ہو، ہر ایک ہی زبان، ایک ہی بولی، انٹرنیشنل لینگویج ماں کے پیٹ میں اللہ نے ہمیں سکھا دی۔ اور وہ زبان کیا تھی؟ رونے کی زبان، کہ تم دنیا میں جا رہے ہو، اب تمہیں بھوک اور پیاس لگے گی، پیٹ میں سر میں درد ہوگا، رونے لگ جانا، ماں دوڑتی آئے گی، بھاگتی آئے گی، دودھ پلائے گی، اور اگر تکلیف ہوئی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، اور ڈاکٹر تمہارے سینے پر یا پیٹ پر زور سے دبائے گا، اور جب تمہیں وہاں تکلیف ہو تو رونے لگ جانا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو یہاں تکلیف ہے۔ یہ بھی اللہ نے وجود کو باقی رکھنے کا انتظام کیا کہ اس کو ایک بین الاقوامی زبان، انٹرنیشنل زبان دے دی، اور وہ امیر کا بچہ ہو، غریب کا بچہ ہو، عربیوں کا ہو، اجمیوں کا ہو، وہ گوروں کا ہو، کالوں کا ہو، یورپ کا بچہ ہو یا پاکستان کا اور سعودی عرب کا بچہ ہو، جب کوئی پیدا ہوتا ہے وہ اس کو صرف رونا ہی آتا ہے اور کچھ نہیں آتا۔ یہ بھی اللہ نے اس کو زبان دے دی۔ اب کون سکھائے ماں کے پیٹ میں کہ جب تجھے کوئی تکلیف ہوگی تو رونا، تجھے بھوک لگے گی رونا؟ یہ اللہ ہی سکھا سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے اس کی ماں کے جسم میں اللہ نے اس کی خوراک رکھ دی، دودھ رکھ دیا۔ پھر اس دودھ کو کیسے پینا یہ بھی اللہ نے اس کو سکھا دیا۔ میں کہا کرتا ہوں وہ تو امیروں کا بھی رب ہے، وہ غریبوں کا بھی رب ہے۔
اگر بازار سے خرید کر ہی دودھ بچے کی پیدائش کے بعد دینا ضروری ہو جاتا اور اس کے بازار سے ہی لینا پڑتا تو پتہ نہیں کتنے غریب بیچارے جن کے پاس پیسے نہ ہوتے وہ بازار سے دودھ نہ خرید سکتے، ان کے بچے پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے، خوراک کہاں سے ملتی؟ اللہ تو امیروں کا بھی رب ہے، غریبوں کا بھی رب ہے، خوراک کا انتظام کر دیا کہ بازار جانے کی ضرورت نہیں، پیسے نہ بھی ہوں اس بچے کی خوراک کا انتظام اللہ نے کر دیا۔ تو اس کو رب کہتے ہیں، جو عدم سے وجود میں لائے، جو وجود جس کو دیا اس کی بقا کا انتظام کرے۔ چنانچہ اللہ نے ہم انسانوں کے بقا کا انتظام، جانوروں کی بقا کا انتظام کیا، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے، یہ جانور کا بچہ ہوتا ہے اس کی ماں بھی اس کے لیے کتنی فکر مند ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں بلی کو، اس کے جو بچے ہوں گے وہ کس طرح اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے، مرغی کو دیکھ لیں، اور انسان تو انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ انتظامات کیے کہ ماں کے دل میں محبت رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بین الاقوامی زبان سکھائی، اس کے لیے خوراک اللہ نے پیدا کی، اس کو خوراک لینے کا طریقہ بھی اللہ نے ماں کے پیٹ میں سکھا دیا۔ کوئی دنیا کا ٹیچر اور استاد یونیورسٹی اور کالج نہیں سکھا سکتا بچے کو پیدا ہونے کے بعد تو انہیں کیسے دودھ پینا ہے، تو انہیں کس طرح پر یہ خوراک لے کر اپنے اندر جانی ہے تاکہ تو باقی رہے، زندہ رہے، تیرا سانس چلتا رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، تو رب اس کو کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے عالم ارواح میں جب ہماری روحوں کو جمع کیا تو روحوں کو جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ سے اور مجھ سے جو پہلا سوال کیا تھا وہ الست بربکم کیا تھا۔ یوں نہیں کہا کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں، کیا میں تمہارا رزاق نہیں ہوں، کیا تمہارا خالق نہیں ہوں، نہیں، بلکہ فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ تو عالم ارواح میں بھی جو اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ انسان پر سب سے پہلے لازم اپنے اللہ کا رب کا تعارف ہے، اس لیے اللہ نے اس کو عالم ارواح میں جو سب سے پہلے تعارف کرایا تو اپنا تعارف کروایا تاکہ اس کو اپنے رب کا پتہ رہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب قبر میں جائیں گے تو قبر میں بھی جانے کے بعد جب سوال ہوگا اور منکر نکیر سوال کریں گے تو سب سے پہلا سوال من ربو کا کریں گے، تیرا رب کون ہے، وہ اور کوئی من الہو کا نہیں کریں گے تیرا معبود کون ہے، بلکہ کہیں گے تیرا رب کون ہے۔ یہ اس لیے کریں گے کیونکہ پہلا سوال عالم ارواح میں یہی ہوا تھا اور اسی سے اللہ کا تعارف ہوا تھا۔ تو اب بھی اللہ تبارک و تعالی دیکھیں گے کہ یہ اپنا کہیں پہلا سبق بھول تو نہیں گیا تھا۔ تو قبر میں بھی جو سوال ہوگا وہ رب کے ساتھ ہوگا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے۔ عالم ارواح میں بھی الست بربکم اور قبر میں بھی من ربو کا، اور پھر ہمیں جو قرآن اللہ نے دیا وہ بھی شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور ختم بھی ہو رہا ہے تو اسی پر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ یہ صفت ربوبیت کتنی اہم ہے کہ قرآن شروع بھی اس سے ہو رہا ہے، ختم بھی اس پر ہو رہا ہے۔ عالم ارواح میں بھی سوال یہ ہوگا کہ سوال ہوا کہ رب کون ہے، اور قبر میں بھی یہ ہوگا تیرا رب کون ہے۔ تو یہ ہے قرآن کریم کی سورہ فاتحہ جس کا آغاز ہی شکر سے ہو رہا ہے، اور شکر کے لیے کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ سوچو کہ تم جو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو وہ اس لیے کر رہے ہو کہ اللہ تمہارا رب ہے، اور رب کیا ہے، جس نے تمہیں عدم سے وجود میں دیا ہے، پھر تمہارے وجود کی بقا کا کتنا انتظام کیا ہے۔ اور تیسری چیز رب میں یہ ہوتی ہے، پہلی عدم سے وجود میں لائے، نمبر 2 بقا کا انتظام کرے، نمبر 3 انسان کے ہر زندگی کے مرحلے پر جو اس کی ضرورتیں ہوں اس کا انتظام کرے۔ بچپن کی ضرورتیں اور ہیں، جوانی کی اور ہیں، بڑھاپے کی اور ہیں، انسان کی ہر مرحلہ زندگی کی ضرورت کا انتظام جو کرے اس کو رب کہتے ہیں۔ اللہ نے میری اور آپ کے بچپن کی ضرورتوں کا انتظام بھی کیا، پھر جوانی میں پڑھنے کی ضرورت تھی اس کا انتظام کر دیا، بڑھاپے کی ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں اس کے لیے انتظام کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اولاد خدمت کے لیے بنا دیتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا شکر کیا۔ تو سورہ فاتحہ کا آغاز، قرآن کا آغاز شکر سے ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آیت میں بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی حمد ہے، الرحمن الرحیم، سب سے بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ یہ آیت میں بھی اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد ہے مالک یوم الدین،
تمام وہ بدلے کے دن کا تنہا مالک ہے، وہ آخرت کے دن کا، قیامت کے دن کا اکیلا بلا شرکت غیر مالک ہے۔ اس میں بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین پہلی ایک آیت، اس میں بھی اللہ کا ذکر۔ الرحمن الرحیم دوسری آیت، اللہ کا ذکر۔ مالک یوم الدین تیسری آیت، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس میں بھی اللہ کا ذکر۔ تو یہاں تک 3.5 آیتیں ہو گئیں۔ یہ 3.5 آیتیں اللہ فرماتے میرے لیے، اس میں بندہ میرا ذکر کر رہا ہے، میری تعریف کر رہا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی سورہ فاتحہ نمازی پڑھتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، فوراً اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تمام وہ سب سے بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میری ثنا کی ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بڑائی اور میری عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ میرے معبود ہونے کا اقرار کر رہا ہے۔ اس لیے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت الگ الگ پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ یہاں حرمین شریفین کے ائمہ ایک ساتھ میں پوری سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے جیسے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، بلکہ ہر آیت الگ الگ، تاکہ ایک آیت پڑھے جواب مل جائے اللہ کی طرف سے، پھر آیت پڑھے اللہ کی طرف سے جواب مل جائے۔ یہاں تک 3.5 آیتیں ہیں، یہ اللہ کی تعریف اور اللہ کی حمد و ثنا پر ہے۔ آگے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ آدھی آیت پہلی، ہم تجھی سے مدد مانگتے۔ اب بندہ آ گیا، اب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے اپنی ضرورتوں میں تیری مدد چاہیے۔ یہاں سے بندے کے لیے شروع ہو رہا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اس کے بعد اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب بندہ اپنے لیے مانگ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر آپ غصے بھی نہیں ہوئے، گمراہ بھی نہیں ہوئے، ان لوگوں کے راستے پر۔ تو 3.5 آیتیں اللہ کی، 3.5 آیتیں بندے کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، ولی عبدی ما سأل، میں اپنے بندے کو وہ دے دوں گا جو وہ مانگ رہا ہے۔ تو سورہ فاتحہ جو قرآن کا خلاصہ ہے، اس خلاصے کا خلاصہ 2 چیزیں نکلیں، اللہ کا شکر اور اللہ سے مانگنا۔ ایاک نعبد تک اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، شکر ہی ہو رہی ہے، شکر میں ہی اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ سے دعا مانگی جا رہی ہے۔ میری اور آپ کی ہر ٹائم میں 2 حالتیں ہیں، ہر وقت میں ہمیں اللہ کی نعمتیں بھی مل رہی ہیں، اور ہر وقت ہماری کوئی نہ کوئی دل میں ضرورت بھی ہوتی ہے۔ جو نعمت مل رہی ہے اس پر شکر ادا کرتے رہیں، جو ضرورت ہے اس کے لیے دعا کرتے رہیں، مانگتے رہیں۔ جیسے ابھی ہم نے کھانا کھایا، یہ نعمت ہے۔ ہم مکۃ المکرمہ سے یہاں آئے، اللہ نے خیریت سے پہنچایا، اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور ابھی ہماری ضرورت ہے کہ ہم نے مکے جانا ہے، اللہ خیریت سے پہنچا دے، اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو ہر وقت انسان کو سانس آ رہا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہر وقت انسان کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے دعا ہے۔ تو اس بات کی عادت بناؤ کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے کھڑے ہونے کی توفیق دی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے بیٹھنے کی توفیق دی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے چلنے کی توفیق دی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے کھانا دیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے گھر خیریت سے پہنچا دیا، اللہ تیرا شکر ہے میں گھر آیا، گھر والے سارے خیریت سے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت اور تندرستی کی نعمت سے نوازا، اے اللہ تیرا شکر ہے مجھے کھانا جو آپ نے کھلایا وہ ہضم بھی ہو گیا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے آنکھ دی میں دیکھ رہا ہوں، تو نے کان دیا میں سن رہا ہوں، اے اللہ تو نے زبان دی میں بول رہا ہوں، ہاتھ اور پاؤں دیے۔ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا رہیں، اور ہر وقت اس کی کوئی نہ کوئی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ جیسے ہماری اب ضرورت ہے، ہم نے جانا ہے، اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں، اللہ خیریت سے پہنچا۔ آپ حضرات ہم سب کی ضرورت، اللہ تھوڑی دیر میں سونا ہے، نیند آ جائے، سکون کی نیند آ جائے، اے اللہ ہمیں سکون کے ساتھ نیند ہو جائے، تازہ دم ہو جائے۔ تو ہر وقت انسان کی کوئی نہ کوئی ضرورت بھی ہوتی ہے، اور ہر وقت نعمتیں بھی حاصل ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو نعمت پر شکر ادا کرتا رہے اور ضرورت اللہ سے مانگتا رہے۔ شکر اور دعا کو اپنی عادت بناؤ۔ شکر اور دعا ہوگی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہر وقت ہمارا اللہ سے کنیکشن رہے گا، ہر وقت اللہ سے تعلق رہے گا، اور یہی بندے کی زندگی ہر وقت۔ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی طرف توجہ۔ اور اللہ کی توجہ کیسی ہوگی؟ اگر آپ شکر کرتے رہیں گے، ہر وقت آپ اللہ کی طرف متوجہ۔ آپ کی جو بھی دل میں ضرورت ہے مانگتے رہیں،
آپ دل میں بڑے مانگتے رہیں، ہاتھ اٹھانا دعا کے لیے ضروری نہیں ہوتا، تو آپ اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ اگر آپ شکر کو عادت بنا لیں، دعا کو عادت بنا لیں، تو کوئی لمحہ 24 گھنٹے میں ایسا نہیں ہوگا کہ جب آپ اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ سو کر اٹھیں گے، فوراً اللہ تیرا شکر ہے، تو نے پھر دوبارہ جگا دیا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ باتھ روم گئے، ٹوائلٹ گئے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے جسم سے جو نکالنا تھا وہ نکال دیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے سکون دے دیا۔ تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، تو شکر کا فائدہ اور دعا کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر وقت اللہ سے کنیکشن رہے گا، اللہ کی طرف متوجہ رہو گے۔ اور یہی چیز ہے کہ بندہ جس موقع کی حضور نے دعائیں سکھائی ہیں، اور ہر موقع کی دعا سکھائی ہے، مقصد اس کا کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری توجہ اللہ کی طرف۔ اب سفر کرنے لگے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، تاکہ تمہاری توجہ اللہ کی طرف ہو کہ اللہ تو نے خیریت سے پہنچانا ہے، یہ سواری تو نے ہمارے لیے مسخر کی ہے۔ تو ہر وقت اللہ سے تعلق رہے، اللہ کی طرف متوجہ انسان رہے، اس کے لیے یہ ہے کہ شکر کرتے رہو، دعا کرتے رہو۔ تو قرآن جو تمام آسمانی وحیوں کا خلاصہ ہے، اور قرآن جس کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کا خلاصہ دو چیزیں شکر اور دعا ہے، اور شکر اور دعا کو بندہ عادت بنا لے تو ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے گا۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر وقت شکر ادا کرنے والا اور اپنے ذات سے مانگنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہر نعمت کا ہم شکر کرنے والے ہوں، اور اے اللہ جو چیز بھی ضرورت ہو وہ تجھ سے مانگے۔ اے اللہ اس شکر کو بھی ہماری عادت بنا دے، اور دعا کو بھی ہماری عادت اور معمول بنا دیجئے۔ اے اللہ اس گھر میں، گھر والوں میں خوب برکت عطا فرمائیے، تمام بچوں بچیوں کو نیک بنائیے، ان کے مقدر اچھے فرمائیے۔ اے اللہ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، صدقہ جاریہ بنائیے۔ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ایمان میں، اخلاق میں، اعمال میں، زندگی میں، اولاد میں برکت عطا فرمائیے، تجارت میں برکت عطا فرمائیے، اپنا بنا کر اپنے کاموں میں لگائیے۔ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نافعہ نصیب فرما دیجیے، جسمانی روحانی بیماریوں سے شفاء کاملہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنا بنا کر اپنے کاموں میں لگا دیجیے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے آپ تو جانتے، بن مانگے عنایت فرما دیجئے۔ اے اللہ ان حضرات کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں وہ سب پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت میں جمع فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری حاضری کو، عمرے کو، طواف کو، عبادتوں کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا 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 تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته۔